السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردیوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ ان کی ہر گندی سازش، نیز سازش کو روکنے کی ہر حال میں کوشش کریں گے۔ ہم نہیں روک سکتے تو کسی کو انوالو کر کے روکیں گے کہ یہ گندگی مت پھیلاؤ، گندے کام مت کرو، یہ زہر برپا مت کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا کل جو ریلی نکلی ہے آسام کی، موٹا بائی جو لوگوں کو بھر بھر کے لائے ٹریلوں میں، گاڑیوں میں، جس طریقے سے جو کام کیے لوگ، یہ آپ لوگ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے اس کو، لیکن یہ ٹٹی میڈیا، گوکی میڈیا جس طریقے سے اٹھائی، یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو 200 روپے میں جتنا جو مزدور کام کرنے کے لیے اڈوں پہ بیٹھتا، وہ اڈوں سے میرے پاس جیتا جاگتے پورے پروف ہے۔ ابھی کیونکہ بغیر پروف رکھے کے بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ پیچھے سے ایسا بول دیے ویسا بول دیے، بہت بولتے ہیں یہ لوگ، جبکہ ان کو لائسنس ملے ہوا ہے بولنے کا، جو چاہے بول سکتے ہیں انہوں اسلام کو، مسلمانوں کو، لیکن ہم بولے اگرچہ تو ان کو یہاں تک لگ رہی، لیکن ہم ہر حال میں بولتے رہیں گے۔ ان کے گھنونی چہرے بے رخاب کرتے رہیں گے اور پردے فاش ان کے کرتے رہیں گے۔ انہوں روکنے سے ہم رکنے والے نہیں ہیں، انہوں بولنے سے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، نہ انہوں ڈرانے سے ہم ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا جذبہ ہے اور کبھی بھی مسلمان کوئی چیز سے نہیں ڈرتا، یہ ہماری پہچان ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب ان کا دھیرے دھیرے پورے دیش سے صفایا ہو رہا۔ کرناٹک کی مثال آپ کے سامنے ہے، کرناٹک کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ مدھیہ پردیش انہوں نہیں بچا سک رہے، حالانکہ وہاں پہ دنیا کا زہر پھیلائے، مسلمانوں کو لے کر، مساجد کو لے کر گندے اور نیچ کامیں کرتے رہے، لیکن اللہ بھلا کرے وہ سپریم کورٹ کے جج کا، جس طریقے سے انہوں نے جو قوانین بنائے، تمام بے گناہ بچے رہا ہو چکے ہیں۔ اب جو غیر ضروری کیسوں میں ملوث ہیں ان بچوں کو تک چھوڑنے کی بات کر دی گئی ہے، جبکہ ان کا ان کیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کام تھا صرف ایک دہشت پھیلانا، کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو ڈرانا دھمکانا، مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دینا، یہ ان کی سوچ تھی، جو کہ اب تقریباً ناکام ہو چکی ہے اور ناکام کر رہے ہیں ہر حد تک، ہر سطح تک۔ اور رہی بات، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، یہ باتیں تو چلتے رہیں گے، باتیں تو ہوتے رہیں گے۔ ابھی آسام میں اس ریلی میں جو موٹا بھائی، جبکہ موٹا بھائی کے اوپر کیس بک ہو چکا ہے، FIR ہو چکا ہے، کیونکہ ہیٹ اسپیچ دیا، اور اس نے سیم کرناٹک میں جس طریقے سے بولا تھا، اگرچہ BJP نہیں آئی تو دنگے مچیں گے، فرقے وارانہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا، قتل عام ہوگا، سیم وہی الفاظ ریپیٹ کیا اس نے آسام کے اندر۔ یہ پہلے ہی اس کو منع کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے تھرو، کیونکہ اب الیکشن کمیشن ان کا خریدے ہوا نہیں ہے، ان کا غلام نہیں ہے، RSS کی ڈھیلیس کا وہ نہیں ہے انہیں، تو اس کے اوپر وہ کیس بھی بک ہوا۔ ہو سکتا اس کو آج یہ نوٹس ملے گی اور دوبارہ اس کو آسام جانے سے بھی منع کیا جائے گا۔
ایک دیش کے وزیر داخلیہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا سوچنے والی بات ہے. اس نے یہ زہر پھیلانے کی وجہ بھی بتا دوں میں. یہ باتیں ایسے اس لیے کیا ہے انہیں کیونکہ حال میں پھیکو منتری موزی بول دیا کہ جو ہے سو سیکنڈ نمبر سنیاسی ڈھونگی چندی چور ہگرا بونا جوکر جو حق کے نہیں دیتا جو ٹھہر کے حق دیتا ہے بسان دے جو مارتا اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے ہوم منسٹر. لیکن اس میں کورٹ بیچ میں آ گیا. سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا اس کو ایسا کوئی عہدہ نہیں دے سکتے ایسی ذمہ داری نہیں دے سکتے کیونکہ کورٹ میں اس کے کیساں چل رہے ہیں. جب تک انہیں بری نہیں ہوتا اس کو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو بچانے کے لیے بنانا چاہے یہ لوگ اس کو کسی حال میں بچا لیا جائے کیونکہ یہ تریمورتی بڑی خطرناک ہے. آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے یہ تریمورتی جو رول جو 2013 سے کرتے ہیں آئی وی ہے وہ کر رہی ہے برابر. ان کو کوئی فرق یہ نہیں پڑتا کہ دیش میں کیا ہو رہا دیش واسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا کتنا پریشان ہے دیش کتنی مہنگائی سے جونج رہا بے روزگاری سے جونج رہا. ہر وہ چیز سے انہوں واقف رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سک رہے. لیکن ابھی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہو چکا ہے کہ اب ہماری فریادیں بھی سنی جا رہی ہے ہمارے ساتھ انصاف بھی ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو کئی سالوں سے جیلوں میں پھنسے ہوئے تھے وہ بچے رہا ہو رہے ہیں. کل ہی دیکھیے آپ کل مدھیہ پردیش میں 243 بچے رہا ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. یعنی ہر جگہ سے کیونکہ سپریم کورٹ کھلے الفاظوں میں کہہ چکا ہے کہ جس کے اوپر ایسے کوئی بڑے کیسز ہے جو رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں کرتے ہوئے صرف اسی کو مانا جائے گا. انہوں جو کیسز تھوپے ہیں غیر ضروری طور پہ مسلمان رہنے کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکتی. ان کو تتکال میں رہا کیا جائے بغیر کوئی شرائط کے رہا کیا جائے. تو یہ ایک بہت اچھی مہم چل رہی. اس کے لیے جو ہم نے آواز اٹھائی تھی الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی ہے. ایسے ہی آپ لوگ دعائیں کرتے جائیے. ہم ایسے ہی آواز اٹھاتے رہیں گے انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے. اپنے سارے لوگوں کو انشاءاللہ سکون میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا. اور ایک میں یہ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں جو گندی سوچ کے جو تتڑے ہے ان کٹلوں کو بول دے رہا ہوں. ابھی جو روڈوں پہ جو پریشان کر رہے ہیں بکرے بھی لا رہے تو پریشان کر رہے ہیں. مینڈے ان کے نانا ہیں کہتے بکرے ان کے بھونوے ہیں کہتے. یعنی ہر ایک کے ساتھ جڑے ہوا ہے تو پھر یہ لوگ لے کے جا کے ایک مار کیوں کرتے ہیں ٹیمپلوں کے پاس. جب ماموا ہے تمہارے دادا ہیں تمہارے بھونوے ہیں تو جا کے پھر یہ کیوں کرتے بلی کیوں چڑھاتے. ارے کون سی سوچ میں جی رہے تم لوگ. دنیا میں ایک مذاق بنے ہوا ہے تمہارا. دنیا میں تم کو کس نظر سے دیکھا جا رہا تم کو اندازہ بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے. لیکن سنو رے کان کھول کے سن لو. ارے چندی چورو ارے کٹ لو ارے نپلو یہ تم لوگ لاکھ زہر برپا کرو اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. ہمارے کو کچھ بھی فرق برپا نہیں ہونے کا ہے فرق پڑنے کا نہیں ہے. جو کام ہم کل کرتے تھے آج بھی وہ کام کرتے. اگر سے تم گند مچاتے ہوئے اگر سے تم کوئی پائے گئے کسی مرد کے ہاتھ کو تو پھر تمہارا اللہ حافظ ہے. سمجھ گئے نا. اسی لیے یہ گندگی پھیلانے سے تم کو کچھ نہیں ہوتا. تم کو معلوم ہے تم لوٹ مار کے لیے آتے صرف ادھر سے لینا ادھر سے بیچ دینا آدھی قیمت پہ. لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لے کے آتے رہے وہ کاروبار کرنے کے لیے. ارے تمہاری جن پت کا انڈا تمہاری کون سی زندگی جی رہے معلوم ہے. تمہاری زندگی تو خیر جانوروں سے بدتر ہے کیونکہ تم خود بولتے انہیں اماں ہونا انہیں باوا ہونا انہیں دادا ہونا انہیں بھونے ہونا یہ ہے تمہارا اور کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے. تو یہ چچندر کی چال چلنا بند کرو. کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں ہے نا تو بہت مسئلے بن جاتے. سمجھے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں مین مدعے سے ہٹ گیا ہمیں. انہیں آسام کی ریلی میں موٹا بھائی 300 سیٹ آتے بول کے چیلنج کر دیا. جس طریقے سے کرناٹک میں جو وارننگیں دیا تھا انہیں
زہر پھیلانے کے لیے فرقے وارانہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سیم یہی کرنے گیا اور آسام میں، لیکن اس کے اوپر کیسز بک ہو چکے ہیں۔ اور سی جی آئی چندرچوڑ نے بولا کہ ایک تو وزیر داخلیہ رہتے ہوئے، ہوم منسٹر رہتے ہوئے یہ گندگی اور ایسی سپیچ دیا ہے، تیرے کو تو جو ہے سو سلاخوں کے پیچھے جانا لگ بھگ طے ہے، کیونکہ ایک ہوم منسٹر حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا، حالات کو بگاڑتا نہیں۔ تو کئی کا ہوم منسٹر ہے، کون سی ذہنیت کا ہے، کون سے اس کا مالک ہے، تیرے دماغ میں کیا چل رہا وہ تو ہی جانتا ہے، لیکن جو ہمارے کو جو کام کرنا ہے ہم وہ کام کریں گے، یہ کہے ہیں سی جی آئی چندرچوڑ نے۔ دوسری چیز میں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دو، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ انہیں 300 آنتے بولتا، تھوڑی دیر کے بعد 1300 آتے بولتا، جبکہ اتنے کی راجیہ سبھا ہی نہیں ہے، اتنے کی پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، پورے معلوم ہے آپ لوگوں کو، اتنے کی ہے جو نہیں۔ اب انہیں جو ہے سو 200 کا ہنسا بھی پار کرنا مشکل ہے یہ لوگوں کو، 200 کا ہم تو چاہیں گے کہ 20 کے بھی اندر رہے یہ لوگ، لیکن ان کا کام ہے ایسی بے خوب بنا کے گمراہ کرنا لوگوں کا، جو ایک زمانے سے کرتے ہوئے کرتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمازوں کی پابندی کا۔